قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث والخمسون، الاملاء، المفردات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تسألو ترجم بالاردیہ، تسألو جی تسألو تسألو تسألو، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، تو سیغہ کون سا ہے؟ یسلو تسلو، تسلو دو جگہ پہ تسلو کھڑا ہے، ایک واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تسلو کے دو معنی ہو سکتے ہیں، مفرد لکھا ہوگا تو دونوں معنی ممکن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کانٹیکسٹ میں جب آئے گا تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ آپ نے وہ پوچھتی ہے کرنا ہے یا تو پوچھتا ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تسلو وہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتی ہے یا تو پوچھتا ہے۔ تودعنا، ما معنی تودعنا؟ ہم نے وضو کیا۔ قرأنا، ہم نے پڑھا۔ اکلنا، ہم نے کھایا۔ رأیتنا، جی ان سب مؤنث نے دیکھا۔ تودعنا، انہوں نے وضو کیا۔ تودعنا جو تھا وہ تھا ہم نے وضو کیا، اور تودعنا تھا ان مؤنث نے وضو کیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف ایک الف کا فرق ہے، دیکھ لیں، الف لگا دیں گے تو وہ نا بن جائے گا جس سے ہم کا معنی جو ہے وہ آ جائے گا۔ رأیتنا، تم سب نے دیکھا، تم سب مؤنث نے دیکھا۔ جئنا، جئنا وہ سب آئیں، جئنا وہ سب آئیں۔ ناکلو، ہم کھاتے ہیں، ہم کھائیں گے یا ہم کھا رہے ہیں، تینوں ترجمے ممکن ہوں گے۔ اصوات، آوازیں، صوت کی جمع رائحتھا، اس کی خوشبو۔ قمتنا، تم سب، تننا تم سب، یہ نوٹ کر لیں کہ تا تما تم، تی تما تننا، تو اور نا، یہ سب ماضی میں آئیں گے۔ تا تما تم، تی تما تننا، تو اور نا، یہ سب ماضی میں آیا کریں گے۔ تو قم تننا، تننا تم سب کھڑی ہوئی۔ اخذنا، نا بھی شامل کر لیں بیچ میں، نون زبر نا۔ اخذنا، ان سب نے لیا، ان سب نے پکڑا۔ رأیتنا، یہ تو وہی سیکھا ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ رأیتنا، رأیتنا دو دفعہ آ گیا بہرحال۔ آباؤہن، ان کے باپ، ٹھیک ہے؟ ان کے باپ، اور ان سے مراد ہے مؤنث۔ امہاتہن، ان کی مائیں، جی ان مؤنث کی مائیں۔ الجمل، جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی۔ سعیدتن، تن نہیں کہیں گے، سعیدتو، سعیدتو طفلتن، جمیلتن، زکیتن۔ جی عمران صاحب ترجمہ کریں جلدی سے۔ سعیدہ ایک خوبصورت ذہین بچی ہے۔ قامت من نومہا، قامت من نومہا، وہ اپنی نیند سے اٹھی۔ وتودعت، وضو کیا۔ وصلت، اور نماز پڑھی۔ ثم ذهبت الى امہا، پھر اپنی ماں کے پاس گئی۔ وسلمت علیہا، اور انہیں سلام کیا۔ وقبلت، وقبلت یدہا،
وَقَبَّلَتْ يَدَهَا اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا. وَسَأَلَتْهَا اور ان سے پوچھا أَيْنَ أَخِي حامد، أَيْنَ أَخِي حامد، میرا بھائی حامد کہاں ہے؟ فَقَالَتِ الْأُمُّ تو ماں نے جواب دیا هُوَ ذَهَبَ مَعَ وَالِدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وہ اپنے والد کے ساتھ مسجد گیا ہے. المرأۃ ہی المرأۃ مبتدا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ المرأۃ عورت کون ہے، اور المرأۃ ہی عورت ہے، ہی البنت والاخت والام والزوجۃ، ٹھیک ہے، یعنی عورت کی یہ حیثیتیں ہیں. عورت لڑکی ہے، بہن ہے، ماں ہے اور بیوی ہے. یجب تربیتها تربیتاً اسلامیتاً صحیحتاً، واجب ہے، ضروری ہے اس کی تربیت ہونا. کون سی تربیت؟ تربیتاً اسلامیتاً صحیحتاً، اسلامی صحیح تربیت ہونا ضروری ہے اس کے لیے. حتی یکون، یہاں تک کہ ہاں جی ماشاءاللہ، ایمانوہا یکون، وہی میں پریشان ہو رہا تھا کہ یکون نہ آ رہا ہے تو حالانکہ آنا چاہیے تکونا، یہاں تک کہ وہ ہو جائے، مونس ہو جائے، لیکن اصل میں فاعل آگے آ رہا ہے ایمانوہا، اس کا ایمان ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا ایمان ہو جائے. کیا ہو جائے؟ قویین، قوی، مضبوط. یکونو، کانا یکونو کا اسم رفع میں ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نصب میں ہوتی ہے. اسم رفع میں ہوتا ہے اور خبر نصب میں ہوتی ہے. کانا یکونو جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اچھی طرح نوٹ کر لیں. اسم مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہوگی. تو دیکھیں یکونو آ گیا اور یکونو یکونا ہوا حتیٰ کی وجہ سے. حتیٰ ان الفاظ میں شامل ہے جو فعل مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ڈائریکٹلی خفیف نہیں کرتا، اصل میں اس کے بعد ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگلا فعل مضارع جو ہے وہ خفیف ہوتا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آگے کتاب میں آ جائیں گی، نہیں تو دوسری کتاب میں انشاءاللہ پڑھا دی جائیں گی. حتیٰ یکونا ایمانوہا، ایمانوہا رفع میں ہے تو گویا یہ یکونو کا اسم ہو گیا، اور قویین نصب میں ہے تو گویا یہ اس کی خبر ہو گئی. یہاں تک کہ اس کا ایمان قوی، مضبوط ہو جائے. تعریفہ حقوق الوالدین، جی، اور یہ جو تعریفہ آیا ہے یہ بھی عرفہ یعرفو ہوتا ہے نا، یعرفو تعریفو، تو تعریفو سے یہ بھی تعریفہ آیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا وجہ جو ہے اس کی وہ حتیٰ ہی ہے، یعنی حتیٰ یکونا تھا تو یہاں حتیٰ تعریفات، اور وہ جان لے، ٹھیک ہے، وہ جان لے، کیا جان لے؟ حقوق الوالدین، والدین کے حقوق، لأنہا بنتن، کیونکہ وہ بیٹی ہے. وتعریفہ حقوق کا اخواتیہا و اخواتیہا، اخواتیہا اور اخواتیہا، اگر آپ ذرا حرکات لگی بھی ہوں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسے اخوا پڑھنا ہے یا اخوات پڑھنا ہے. تو الف جو ہے بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بتائے گا کہ الف جو ہے اخوات میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرکات وغیرہ بھی نکال دیں نا، اگر آپ ان میں سے اخواتیہا اور اخواتیہا میں سے حرکات بھی نکال دیں تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. الف بتائے گا کہ یہ جو الف والا ہے یہ اخوات ہے. وتعریفہ حقوق اخواتیہا و اخواتیہا، اور وہ جان لے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے حقوق، لأنہا اختن، کیونکہ وہ بہن ہے. وتعریفہ حقوق اولادہا، اور وہ جان لے اپنی اولاد کے حقوق، لأنہا امن، اس لیے کہ وہ ماں ہے. وتعریفہ حقوق زوجہا، اور وہ جان لے اپنے خاوند کے حقوق. زوج ویسے تو اسپاؤس کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر
بیوی کا ذکر ہوگا تو میاں مراد ہوگا اور میاں کا ذکر ہوگا تو بیوی مراد ہوگی، لیکن زوج کی مؤنث زوجہ بھی استعمال ہوتی ہے تو اس سے میاں بیوی الگ الگ لفظ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ذو حقوق زوجی ہا ہے تو مؤنث کا زوج ظاہر بات ہے اس کا خاوند ہوگا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ اپنے خاوند کے حقوق جان لے، لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ، کیونکہ وہ بیوی ہے۔ قواعد الاملاء، اس میں آپ کو حمزہ لکھنے کے، حمزہ کی کتابت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو ایک پورا لیکچر دوں کہ حمزہ جو ہے وہ کس کس طرح لکھنے میں آتا ہے، اس کی کتابت کے کیا قواعد ہیں۔ حمزہ شروع میں بھی آتا ہے، لفظ کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے۔ کبھی آپ کو حمزہ جو ہے وہ الف کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی آپ کو حمزہ واو کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی آپ کو حمزہ یا کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے قرآن مجید میں، کبھی حمزہ ان کسی میں سے کسی پہ نہیں لکھا ہوتا، اکیلا لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا اس کی کتابت کے قواعد رولز کیا ہیں، انشاءاللہ اس میں میں ایک پورا لیکچر دوں گا جس میں حمزہ کی کتابت کے تمام قواعد جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سبق شروع کرتے ہیں جی، الدرس الرابع والخمسون، 54واں سبق۔ یہاں سے گنتی شروع ہو رہی ہے اور گنتی کے حوالے سے دو چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ایک ہے عدد اور دوسرا ہے معدود۔ عدد گنتی کے لیے اور معدود گنے جانے والی چیز کے لیے۔ عدد 1 2 3 4 5 ہوں گے اور معدود 1 کتاب، 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں، 5 کتابیں، جو کتابیں ہیں وہ معدود ہوں گی، یعنی جس چیز کو آپ گن رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ معدود کہلائے گا اور عدد آپ کی گنتی ہے۔ تو پہلے آپ کو فہرست دی گئی ہے الاعداد اور المعدود المذکر، یعنی گنتی میں بھی عرب نے مذکر مؤنث کو نہیں چھوڑا۔ یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا معدود جو ہے وہ مذکر ہو تو اس کے لیے عدد آپ کیا لائیں گے۔ معدود آپ کا اگر مذکر ہے تو 1 کے لیے آپ واحد کا لفظ استعمال کریں گے اور 2 کے لیے اثنان، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک تو بات بالکل کلیئر تھی، یعنی مذکر معدود ہے، رجل تو واحد بھی مذکر ہی ہے، رجلانی مذکر مثنی ہے تو اثنانی مذکر لفظ آ گیا۔ لیکن 3 سے لے کے آگے 10 تک جو ہے وہ عدد مذکر کے لیے گول تا کے ساتھ آئے گا۔ 3 سے لے کے 10 تک عدد جو ہے وہ مذکر کے لیے گول تا کے ساتھ آئے گا، لہٰذا 3 کے لیے عربی زبان میں آتا ہے جی ثلاثتن۔ ثلاثتن، اب یہ تا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن اب یہ مذکر معدود کے لیے آ رہی ہے۔ 3 کے لیے ثلاثتن، 4 کے لیے اربعتن، 5 کے لیے خمستن، 6 کے لیے ستتن، 7 کے لیے سبعتن، 8 کے لیے ثمانیتن، 9 کے لیے تسعتن اور 10 کے لیے عشرتن یا عشرتن، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو یاد ہو گئی کہ گنتی عدد اور معدود کا کھیل ہے۔ معدود اگر مذکر ہے تو اس کے لیے یہ اعداد آپ استعمال کریں گے، 1 اور 2 جو ہوگا وہ سیم ہوگا معدود کے لیے، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر ہوگا اور معدود مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن 3 سے لے کر یہ الٹ ہو جائے گا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 سے 10 تک اگر معدود آپ کا مذکر ہے تو عدد اس کے لیے گولتا والا لائیں گے۔ اور دوسری بات جو نوٹ کرنی ہے آپ نے وہ یہ کہ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی جو ہے وہ مرکب اضافی کے طور پہ آتی ہے، مرکب اضافی کے طور پر آتی ہے۔ 1 اور 2 والی گنتی جو ہے یہ مرکب توصیفی کے طور پر آتی ہے، اس میں معدود کو موصوف بنایا جاتا ہے اور عدد کو اس کی صفت کے طور پہ لایا جاتا ہے۔
عربی زبان میں کہیں گے رجل واحد، رجل واحد ایک آدمی، رجلانی اثنانی دو آدمی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں رجل کے معنی ویسے ہی ایک آدمی کے ہوتے ہیں اور رجلانی کے معنی ویسے ہی دو آدمیوں کے ہوتے ہیں. تو رجل اور رجلانی ایک آدمی اور دو آدمیوں کا مفہوم تو دے گا. ان کے ساتھ جب آپ کو عدد لکھا ہوا ملے گا، جیسے رجل واحد ملے، تو واحد کا لفظ جو ہے وہ اس رجل کی تاکید کے لیے آئے گا، ذہن میں رکھیے گا. یعنی رجل واحد کا ترجمہ آپ کریں گے ایک ہی آدمی، اور رجلانی اثنانی صرف دو آدمی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ایک اور دو کے لیے عام طور پہ واحد اور اثنان معدود کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کلیئر ہوگی بات؟ تو ایک اور دو میں مرکب توصیفی کی ترتیب ملے گی، معدود موصوف اور عدد صفت. لیکن 3 سے لے کے 10 تک مرکب اضافی کی شکل ہو جائے گی، اور اس وقت عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آئے گا اور معدود جو ہے وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا. 3 سے لے کے 10 تک کیا ہوگا ذیشان؟ عدد مضاف اور معدود مضاف الیہ. جب عدد مضاف ہوگا تو مضاف پر ایک تو الف لام داخل نہیں ہوتا اور اعراب ہلکا ہوتا ہے، تنوین بھی نہیں آتی. تو گویا یہ جو ثلاثتن، اربعتن، خمسۃ، ستۃ، یہ تن والے جتنے بھی ہیں یہ تن سے تو ہو جائیں گے. ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد جو معدود مضاف الیہ کے طور پہ آئے گا اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ وہ ہمیشہ جمع کا لفظ آئے گا 3 سے 10 تک کے لیے. 3 سے 10 تک کے لیے معدود جو ہے وہ ہمیشہ جمع کا لفظ ہوگا. لہذا ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں، ثلاثۃ کتب، ثلاثۃ کتب. تو ثلاثۃ نوٹ کریں مضاف بن کر آ رہا ہے، اور کتب مضاف الیہ اور جمع کا لفظ ہے. اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب اور آت کتب. لیں جی اب کچھ جملے دیکھ لیں. ان دی ثلاثۃ کتب، ان دی ثلاثۃ کتب، آئی ہیو 3 books. میرے پاس 3 کتابیں ہیں. ان دا خالدن، ان دا خالدن قلمانی، خالد کے پاس 2 قلم ہیں. فی المدرسۃ ثمانیۃ صفوف، صف کہتے ہیں کلاس کو. پڑھا تھا نا انا ادرس فی الصف الاول، پہلی کلاس. ٹھیک ہے؟ تو اسکول میں 8 کلاسیں ہیں، یعنی مڈل اسکول ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ فی الغرفۃ، کمرے میں، سبعۃ طلاب، 7 طلبہ ہیں. نوٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ عدد جو ہے وہ مضاف بن کر آ رہا ہے اور معدود مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے، اور مضاف الیہ جمع کا لفظ ہے. فی المیدانی، فی المیدانی، میدان میں، 9 اطفال، 9 بچے ہیں. فی الاسبوع، ہفتے میں، 7 ایام، 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو آپ کو اس کی بھی عربی آ گئی. اب نہیں جی اب کچھ سوال ہیں آپ سے، بلکہ آپ سے نہیں جواب لکھے ہوئے ہیں، آپ بہرحال دے دیں. کم کتاباً علی المکتبی یا عمران، یا عمران کم کتاباً علی المکتبی، میز پر کتنی کتابیں؟ علی المکتبی کتابانی. کم قلماً فی یدی، کم قلماً فی یدی. یہ اب اس کا پورا سوال بنے گا. کم قلماً فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں؟ فی یدی کا قلم واحد. اب اس کا ترجمہ کریں گے آپ کے ہاتھ میں ایک ہی قلم ہے. اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ فی یدی کا قلم تو بات پوری ہو جاتی ہے. واحد آپ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ زور دینے کے لیے لگا رہے ہیں. کم طالباً فی الفصل، یا فیصل
کم طالباً فی الفصلی، فی الفصلی عشرۃ طلاب، کم صدیقاً لکا یا ذیشان، کم صدیقاً لکا، لی ثلاثۃ اصدقائی، I have 3 friends. ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کریں جی. آپ کو نمبرز مل رہے ہیں، ان کی آپ نے عربی بنا کر جملے بنانے ہیں. جی عمران صاحب، میدان میں 10 مرد ہیں، میدان میں 10 مرد ہیں. میدان ہوتا ہے فی المیدانی، ذرا اسے عربی بنا لیں نا، میدان کو میدان کر لیں. زید کو اگر آپ عربی میں بھی زید بولیں گے تو زیادتی ہوگی نا زید کے ساتھ، تو زید کو زید کہیں، زید. اب رحمت کو اکثر میں یہ سنا ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب رحمت اللہ کہنا عربک میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے، آپ اسے رحمت اللہ کہیں، رحمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ رحمت جو اردو والا رحمت کہہ رہے ہیں، رحمت جو کہ عربک پروننسیشن ہونی چاہیے وہ رحمت ہے. اسی طرح احمد ہے، ٹھیک ہے، آپ احمد کہتے ہیں تو وہی اصل میں آ گیا نا، احمد رحمت، اردو والا اس میں ٹچ آ گیا نا. تو احمد ہے اور رحمت ہے. جی مطالعہ نہیں، وہ تو مطالعہ ہی ہے. جی لے جی، میدان میں 10 مرد ہیں، فی المیدانی عشرۃ رجال، ماشاءاللہ. جی احتشام صاحب، باغ میں 6 لڑکے ہیں، باغ میں فی الحدیقتی، فی البستانی ستۃ اولاد، نکرہ لانا ہے، ستۃ اولاد، بالکل خبر مقدم ہوگی، جار مجرور خبر مقدم ہوگی. یعنی جتنے بھی جملے ہوتے ہیں نا جو دیر از، دیر آر کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب جار مجرور سے شروع ہوں گے عربی زبان میں، ٹھیک ہے. دیر آر 10، ٹھیک ہے، دیر آر 6 boys in the garden، ٹھیک ہے. تو جتنے دیر آر اور آئی ہیو والے جتنے بھی جملے ہیں نا یہ سارے جار مجرور سے شروع ہوں گے، ذہن میں رکھ لیجیے گا. I have two friends، لی، ٹھیک ہے. I have 2 books، in the، اس میں in the اور لی یہ کب استعمال ہونا ہے یہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. بھائی ہیں، بیٹے ہیں، دوست ہیں تو لی کے ساتھ آپ ٹرانسلیٹ کریں گے، اور آپ کے پاس کتابیں ہیں، قلم ہیں، گاڑیاں ہیں تو in the کے ساتھ آپ ٹرانسلیٹ کریں گے. درسگاہ میں اس وقت 9 طالب علم ہیں، فیصل، درسگاہ میں اس وقت 9 طالب علم ہیں، فی الفصلی، ماشاءاللہ، 9 طلاب الآن فی الفصل 9 طلاب، یا فی الفصل الآن 9 طلاب، کسی طرح بھی الانا کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جی ذیشان، مسجد کے 4 دروازے ہیں، للمسجد اربعۃ ابواب، ماشاءاللہ. جی عثمان، میرے 3 بھائی ہیں، لی ثلاثۃ اخوۃ، ماشاءاللہ. جی شبیر صاحب، مدرسہ میں 4 چپڑاسی ہیں. جی چپڑاسی خادم، مدرسہ میں فی المدرستی اربعۃ خدام، فی المدرستی اربعۃ خدام. جی آصف صاحب، مسجد کے سامنے ایک میدان ہے، امام المسجدی میدان واحد، امام المسجدی میدان، مسجد کے سامنے ایک میدان ہے.
واحد لگا لیں گے تو ایک ہی میدان ہے. محمود کے 5 بچے ہیں فیصل. لی محمودن سمپل, لی محمودن خمسۃ اطفال خمسۃ اولادن, یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اولاد میں لڑکے لڑکی دونوں آ جاتے ہیں نا, اطفال کر لیں گے تو طفل کی جمع ہو جائے گی. میرے ہاتھ میں 7 کتابیں ہیں. عمران صاحب جی, فی یدی, فی یدی, فل یدی نہیں کہیں گے, فی یدی, یدی میرا ہے ہاتھ. مضاف مضاف الیہ تو اس سے پہلے الف لام نہیں آئے گا, مضاف سے پہلے. فی یدی 7 کتابیں, سبعۃ کتبن, سبعۃ کتبن. احتشام صاحب آج 3 طالب علم غیر حاضر ہیں جی. الیوم ثلاثۃ طلاب غیر حاضرین. اچھا یہ جملے آپ کے سامنے آئے ہیں, یہ نوٹ کر لیں کہ تمام کے تمام جملے جو ہیں ترجمہ بالعربیہ میں یہ سارے کے سارے مبتدا اور خبر کے طور پہ ہی آئے ہیں جی. ٹھیک ہے, تو مبتدا اور خبر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا, وہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے. صحیح ہے, تو جملہ آپ کا جار مجرور سے شروع ہے یا ظرف سے شروع ہے, ایسے ہی ہے نا. میدان میں 10 مرد ہیں, فی المیدانی, فی المیدانی جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے. مسجد کے سامنے ایک میدان ہے, امام المسجدی ظرف سے شروع ہو رہا ہے. تو مبتدا کبھی بھی جار مجرور یا ظرف نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہو سکتے ہیں, وہ خبر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ خبر مقدم ہے اور جو آگے آ رہا ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. لہٰذا یہ جو 10 مرد اور ایک میدان, 6 لڑکے, 9 طالب علم, یہ سب کے سب جو عدد محدود آئے ہیں یہ سب کے سب مبتدا مؤخر ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور دونوں سے مراد ہے کہ یہ مبتدا مؤخر آپ کا مرفوع ہوتا ہے, تو اس لیے آپ دیکھیں گے ہم نے سب عادات کو رفع میں ہی بولا ہے, ثلاثۃ, خمسۃ, ستۃ. اگر آگے کسی جملے میں یہی مفعول کے طور پہ آئیں گے تو ہم انہیں نصب میں بولیں گے ثلاثۃ, خمسۃ, ستۃ. اور اگر آگے کسی جملوں میں یہ ان سے پہلے حرف جر آ جائے تو پھر یہ جر میں چلے جائیں گے. آپ انہیں بولیں گے ثلاثتی, اربعتی, خمستی, ستتی. قرآن مجید میں نہیں ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, فی 6 ایام. اصل میں 6 ایام ہے نا, 6 دن, تو فی لگ گیا تو 6 ایام ہو گیا. الذی خلق 7 سماوات, الذی خلق 7 سماوات. اب خلقہ کے لیے مفعول ہے تو نصب میں آ گیا 7 سماوات. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو 7 آسمان, 7 سماوات, 7 سماوات او 7 سماوات. رفع نصب جر اس طرح ہوگی کیونکہ جب مضاف الیہ رفع نصب جر میں آتے ہیں تو مضاف کی بھی حالت چینج ہوتی ہے نا. مضاف الیہ تو بیچارہ ہوتے ہی جر میں ہے, اس میں تو کوئی چینج آ ہی نہیں سکتی. لیکن جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. 54واں سبق ہم نے مکمل کر لیا. مؤنث معدود کے لیے جو اعداد ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہمارے سامنے آئیں گے. اصول یہی رہے گا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 اور 2 کے لیے جو عدد ہوں گے وہ مؤنث کے ہی ہوں گے, واحدۃ اور اثنتان. لیکن 3 سے لے کے 10 تک جو ہیں وہ بغیر تا کے استعمال ہو جائیں گے. تو گویا یہ ثلاثت ان میں سے آپ نے تا ہٹا دیں تو ثلاثو رہ جائے گا, ثلاثن رہ جائے گا, ثلاثن. ٹھیک ہے, اسی طرح اربعۃ ان میں سے تا ہٹا دیں گے تو اربعون رہ جائے گا. تو اس پیٹرن پہ انشاءاللہ تعالی ہم لے کے چلیں گے اور گنتی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید میں اپلیکیشن ضرور دیکھیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایگزامپلس کچھ بولی ہیں. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو ہوا چلائی, سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما.
تو سبع لیال و ثمانیۃ ایام. تو دیکھیں ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. سبع لیال ثمانیۃ ایام، تو لیلۃن مؤنث ہوتا ہے تو اس کے لیے سبع کا لفظ استعمال ہوا، اور یوم مذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے ثمانیہ مؤنث گولتا والا یعنی عدد استعمال ہوا. بالکل، یعنی 3 سے 10 تک یہ فرق آپ نے نوٹ کرنا ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. يا حامل القرآن